اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستو، بھائیو، ہم وطنوں و مسلمان بھائیو، السلام علیکم۔ میں اپنی آج اس مختصر سی تقریر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ زمین و آسمان میں جمادات کیا چیز ہیں، جمادات کی تعریف کیا ہے، اور یہ کس طرح اللہ تبارک تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل میں مصروف رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جمادات کی یہ تعریف ہے کہ رائی سے لے کر پہاڑ، زمین، آسمان، چاند، ستارے، سورج اور بلیک ہولز، یہ سب اللہ تبارک تعالیٰ کی جمادات ہیں، یہ سب اللہ تبارک تعالیٰ کی مخلوق ہیں، یہ سب اللہ تبارک تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مشغول رہتے ہیں۔ میرے دوستو بھائیو، یہ سب اللہ تبارک تعالیٰ کی کل اللہ کانتون، یہ سب اللہ تبارک تعالیٰ کے فرمانبردار ہیں۔ یہ ہر سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ یاسین میں فرمایا کہ لا شمس ینبغی ان تدرک القمر، کہ سورج کی یہ جرت نہیں ہے کہ وہ چاند کو آ کے چھوئے، ولا اللیل سابق النہار، اور نہ یہ رات کی جرت ہوا کہ صبح کو آ لگے، کہ اگر صبح ہونی تو اس کی جگہ پر رات نہیں آ سکتی، اگر رات ہونی تو اس کی جگہ پر صبح نہیں آ سکتی۔ تو یہ میرے بھائی اور دوستو، سب اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں۔ ابو جہل جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، اس نے ایک مرتبہ یہ آپ نے ہاتھ میں کنکریاں لی اور اپنے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا کہ آپ مٹھی مار کر لی اور کہا کہ آپ اللہ تبارک تعالیٰ کے اگر سچے نبی ہیں تو مجھے یہ بتائیے کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میں بتاؤں یہ جو چیز تیرے ہاتھ میں خود بخود بولے۔ تو میرے دوستو بھائیو، وہ کنکریاں خود کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ بیٹھ۔ تو یہ بھی جمادات ہیں۔ تو قرآن پاک میں سورۃ الزلزال میں آیا کہ یومئذ تحدث اخبارہا، کہ زمین اس دن کو آپ نے خبریں بیان کر دی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دے گی۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ زمین کی خبریں کیا ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ زمین کی خبریں یہ ہیں کہ زمین کی پشت پر انسان جو کچھ اعمال سر انجام دیتا ہے، وہ کہ اس فلاں انسان نے اس کی پشت پر فلانا کام کیا۔ تو دوستو اور بھائیو، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ان کی قوم نے یہ ایک شبہ کرنا شروع کر دیا کہ نعوذ باللہ آپ نامرد ہیں۔ ایک دن کو آپ ایک بنو اسرائیل کی بستی کے باہر ایک کنویں پر موجود آپ نے نہانے کے ارادے سے آپ نے کپڑے اتارے اور کپڑے آپ نے ایک پتھر پر رکھے، پتھر پر رکھ کر آپ نے نہانا شروع کر دیا۔ تو وہ جیسا پتھر تھا اس کپڑے کو لے کے وہ چل دوڑا، وہ چلتا چلتا بس تو حضرت چلتا چلتا بنی اسرائیل کی یہ بستی کی طرف آ رہا تھا کہ حضرت موسیٰ اس کے پیچھے صدا لگا رہے تھے، دوڑتے آ رہے تھے برہنہ ہو کر۔ تو جب بستی کے قریب پہنچے تو پھر لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صدا لگاتے ہوئے دیکھا اور ان کو تصدیق ہوگی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوئی نقص نہیں ہے۔ تو میرے دوستو بھائیو، یہ آسمان ہے، آسمان بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے، زمین بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل فرما کرتے تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے خوف اور ڈر کو اس غیبت سے یہ پاش ہو جاتا۔ تو دوستو بھائیو، کوہ طور بھی ایک اللہ تبارک تعالیٰ کی مخلوق اور جمادات میں سے تھا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس پر اپنی تجلیات ڈالی تو کوہ طور بھی وہ جل اٹھا، خاک تسر ہو گیا۔ تو یہ ہے میرے دوست اور بھائیو اللہ تبارک تعالیٰ کی جمادات میں زمین، آسمان، عرش، پہاڑ، یہ ہر چیز آتی ہے، بلیک ہولز آتے ہیں، یہ بڑی بڑی مخلوق آسمانوں پر ہے، یہ سب جنت ہے، جہنم ہے، جتنے بھی وجود ہیں یہ سب جمادات میں آتے ہیں، یہ سب اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے ذرا بھی سرتابی نہیں کرتے۔ اسی زمین کو دیکھ لے،
یہ زمین کو حکم ہو رہا ہے، وہ مختلف چکر لگا رہی ہے، اس میں محوری گردش بھی ہے، اس کی مداری گردش بھی ہے، جس طرح اس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ایسے حرکت کنا ہو رہی ہے اور اس سے زیادہ نہ بڑھ رہی ہے۔ اگر 24 گھنٹے میں اس کو حکم ہے کہ 24 گھنٹے میں تم نے ایک محوری گردش کا چکر پورا کرنا ہے، تو 24 گھنٹے کے بجائے یہ 36 گھنٹے یا 48 گھنٹے میں یہ چکر پورا نہیں کرتی، بلکہ 24 گھنٹے کا اسے حکم ہے، اسی وقت ہی یہ کرے گی، اور قیامت والا دیوار اس سے ہٹ کر یہ اپنی چکر لگائے گی تو اس کی جو رفتار ہے بہت سست ہو جائے گی۔ تو یہ ہے میرے دوستوں بھائیو، جمادات، زمین ہے، آسمان ہے، سورج، چاند، تارے، یہ سب اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں۔ ہر کوئی اپنے محور میں، اپنے مدار میں گردش کر رہا ہے، کوئی دوسرے مدار میں جانا نہیں چاہتا، دوسرے کے زمین سورج کے مدار میں نہیں جاتے، سورج زمین کے مدار میں داخل نہیں ہونا چاہتا، جو مریخ ہے وہ زمین کے مدار میں داخل نہیں ہوتا، چاند زمین کے مدار میں داخل نہیں ہوتا۔ ہر چیز اپنے محور مدار میں یہ حرکت کرنا اور گردش کر رہے ہیں، یہ سب اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے ہے۔ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کا جو کچھ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ لوگوں نے پوچھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ یہ پہاڑ کے متعلق پوچھا کہ قیامت و اللہ تبارک پہاڑوں کے ساتھ کیا کرے، تو قرآن پاک میں اس نے کہ یسألونک عن الجبال، اے محبوب یہ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل ینسفھا ربی نسفا، آپ ان سے فرما دیجئے کہ یہ پہاڑ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو اکھاڑ کے اڑا کر بکھیر دے گا، اگر یہ پہاڑ ہے تو رائی بنا دے گا، یہ ہوا میں اڑتے پھریں گے۔ تو دوستوں بھائیوں، یہ کیونکہ یہ سب اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں، لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کہ جو کچھ زمین آسمان میں ہے، كُلُّ لَهُ قَانِتُونَ، یہ سب اللہ تبارک تعالیٰ کے آگے یہ ایسے یہ فرمانبردار بن کر، یہ سر نیچا کر کے اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے یہ اطاعت گزار فرمانبردار بن کے کھڑے ہوئے ہیں۔ ہر چیز اللہ تبارک تعالیٰ کے آگے فرمانبردار بن کے اس کے حکم کی پابند کھڑی ہے۔ یہ ہے دوستو جمادات،